یہ ایم اے جلیل ہے. ایم اے جلی ہاں مقصود بھائی مشہور مقصود نام لکھ کے بھیج دو. مقصود بھائی آ رہے نا، لکھ لو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ بخاری میں روشن علی الحسینی امام القراء کے نام سے یہ کتاب کا رسم اجرا ہو رہا ہے. یہ بخاری صاحب کی دی ہوئی سند ہے جو آپ کو نصیر الدین قادری صاحب کو عنایت کی گئی تھی، اور یہ سند تلاوت القرآن الکریم تجوید کے ساتھ یہ نصیر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکن میں قرأت کے مشہور استاد جنہیں امام القراء کا خطاب دیا گیا تھا، امام القراء المقری الشیخ میر روشن علی الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فن قرأت کے امام تھے، جنہوں نے حیدرآباد میں فن قرأت کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور حیدرآباد کے جتنے بڑے بڑے قراء کرام رہے ہیں وہ سب حضرت کے شاگرد رہے ہیں، اور حضرت جو ان کے شاگرد تلاوت کلام پاک تجوید کے ساتھ حضرت کے پاس مکمل کرتے تو حضرت انہیں یہ سند عطا فرمایا کرتے. یہ سند عربی میں تحریر شدہ تھی جو حضرت نے خود تحریر کی تھی. اس تحریر میں حضرت نے فن قرأت کے جتنے امام گزرے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت سے لے کر ان کے استاد سے ہوتے ہوئے یہ شجرہ، یہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس تمام کی تفصیل حضرت نے دو شکلوں میں کی ہے. ایک تو تحریر شکل میں جو عربی میں جو ہے نا سند کے طور پر بنائی گئی تھی، جو حضرت کی تحریر تھی، اور اسی سند کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. حضرت امام القراء نے جملہ 3 استادوں سے فن قرأت حاصل کیا، اور ان 3 استادوں سے فن قرأت حاصل کرنے کے بعد حضرت نے 50 سال کے عرصے تک حیدرآباد میں فن قرأت کو جاری رکھا، اس کو زندہ کیا، اور حضرت جامعہ نظامیہ میں بھی شیخ التجوید کے عہدے پر فائز تھے. وہاں سے بھی سینکڑوں قراء نکلے جنہوں نے حضرت سے فن تجوید کو حاصل کیا. اس طرح یہ فن تجوید کی بہت بڑی خدمت حضرت نے انجام دی، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور حضرت کے لیے یہ ثواب جاریہ کا کام دے گا. مجھے بہت مسرت ہے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ سند جو مجھ تک پہنچی، اس سند کا میں نے جب اردو میں ترجمہ کیا تو مجھے اس کو چھپانے کی فکر دامنگیر ہوئی. تو میں نے حضرت کے نواسے اور میرے دوست جناب سید عبدالجلیل صاحب سے ذکر کیا اور ان سے فرمائش کی کہ یہ سند جو آپ کے نانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، اس کو آپ چھپوائیں، یہ ثواب جاریہ کا کام ہے. تو حضرت نے میری بات کو، جناب نے سید عبدالجلیل صاحب نے میری بات کو قبول کیا، اور بڑی قد و کاوش سے اور بڑی محنت کے ساتھ اس اشاعت کا کام جو ہے نا مکمل کیا گیا، اور آج یہ جو ہے نا سند کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس سلسلے میں شارپ کمپیوٹرز جہاں اس کتاب کی طباعت کا انتظام ہوا ہے، میں اس کے مالک جناب مصطفیٰ قاسمی صاحب کا بھی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہایت محنت سے اور توجہ سے اس کام کو انجام دیا، اور اس میں جو غلطیاں نکلی ہیں ان کا مراجعہ کرنے کے بعد بہت دقت کے ساتھ ان شجروں کو جو ہے نا ترتیب دی، اور اس کے بہترین انداز میں اشاعت عمل لائی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ سند
تا قیام قیامت قائم رہے، اور جو بھی اس سند کو حاصل کرے اس سے استفادہ کرے، وہ اپنے شاگردوں کو پہنچائے۔ یہ سلسلہ جیسے دیے سے دیا جلتا ہے ویسے قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔